چلیں وہ ایک شعر ہے کہ فنا ہو جائیں گے ہم تو آنسو بہاؤ گے، ہمارے بعد ہم جیسے کہاں سے لوگ لاؤ گے۔ اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو میاں صاحب سرکار کا ایک شعر ہے کہ بڑا خوبصورت شعر میں ذہن میں آ رہا ہے کہ جس نو آپ دلیری بخشے وہ میدان کھلوندا۔ تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے، ہماری اس محفل میں جناب سید تنویر الحسن شاہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، زینت القرآن قاری قرآن کھڑی شریف کشمیر سے تعلق، اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں جب قرات سیکھوں تو ان کا شاگرد بنوں۔ یہ وہ ایسی شخصیت سے میں چونکہ انہیں جانتا ہوں 20 سال سے۔ تو شاہ صاحب آج اس محفل میں آئے ہیں، تو جو ہیرے کی قدر ہوتی ہے وہ ہر بندے کو تو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون سی شخصیت ہے، کیا ہے، کتنا اس پہ اللہ کا کرم ہے، تو یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ جیسے میں نے شعر پڑھا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو انشاءاللہ تو مجھے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب تک میں آتا ہوں آپ سٹیج پہ کریں، تو میرے دوستوں کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ علامہ حنیف قریشی صاحب کو میں نے آج سے 18 سال پہلے سنا تھا میرپور میں، تو اس وقت میں میرپور کالج میں پڑھتا تھا، تو یہ پرانی یادیں ہیں۔ تو آج بھی ماشاءاللہ یہ بڑے کرم کی بات ہے، یہ سرکار کی محفل ہے، تو اس میں چاہتا ہوں کہ آپ جو تھوڑے دور بیٹھے ہیں تھوڑے قریب ہو جائیں، تاکہ جو لنگر والے وہ پیچھے آ کے بیٹھ جائیں، پلیز آگے آ جائیں۔ ابھی جو میں جس شخصیت کو ابھی بلا رہا ہوں یہ آل رسول ہیں، سادات کرام ہیں، ہمارے جو ہے وہ سر کا تاج ہیں، تو تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ محفل جو ہے اس کو جاری و ساری رکھیں۔ جتنے بھی ہیں کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے، جو رزق اور جو عزت اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے وہ ضرور بندے کو ملتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محبت سے ایک دفعہ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ تو میرے دوستوں میں جناب سید تنویر الحسن شاہ صاحب مدد اللہ العالی زینت القرآن، جو کسی دور میں سنی تنظیم القرآن آزاد جموں کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں، عرصہ تقریباً 15 سال سے ادھر برطانیہ میں مقیم ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور قرآن حکیم کے نور سے جو ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ جناب سید تنویر الحسن گیلانی صاحب، ماشاءاللہ۔ جہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہیں آپ وہاں تشریف رکھیں۔ صرف گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید، اور اس کے بعد کیونکہ میں دربار عالیہ کھڑی شریف میں تقریباً 5-5.5 سال اس مسجد میں امامت کے فرائض ساری جان دیتا رہا، اور انہیں بھی وسط سے یہاں تک پہنچا، ابھی بول سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مجھے بات پڑھنے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم آواز بلند درود پاک دو اشارے میاں صاحب کے ہمارے پاس تو اشاروں کی میاں صاحب کے کلام کی فیکٹری موجود ہے جناب قدیر احمد قدیر صاحب میں انشاءاللہ دو اشارے پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا واہ کریم امت داوالی آہ کریم امت داوالی امت داوالی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جس چاکر نبیاں دا سرکردہ جبرائیل جس چاکر نبیاں دا سرکردہ او محبوب حبیب ربانا او محبوب حبیب ربانا حشردہ آپ یتیمات آئی ہتھ سرے تے تردہ عرصے کے بعد شاہ صاحب سے ملاقات اور یہ جو تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب اس محفل میں تشریف لائے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے علم میں مزید برکت اور اضافہ فرمائے
شاہ صاحب ابھی بولسل میں مقیم ہیں، کافی عرصے سے ادھر ہی ہیں، تو ماشاءاللہ میں ان کے کافی بڑے اجتماع دیکھے ہیں جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور جو ہے وہ بکھیرا۔ تو یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ سینوں میں جو ہے وہ محفوظ ہے، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے۔ تو قرآن اللہ پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ صرف جو ہے وہ بزرگوں کی یاد منانے سے بات نہیں بنتی، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو جب تک علامہ صاحب تشریف لاتے اس وقت تک انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ 2-4 منٹ میں جو ہے وہ جو دوست احباب بیٹھے ہیں آپ انہیں کچھ اور بھی کلام سنائیں۔ تو انشاءاللہ میں 2-4 اشعار پیش کرتا ہوں۔ تحت اللفظ وہ ایک شعر ہے، میں آپ کو حمدیہ شعر پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کریے کی کوئی جا نہیں بولنے دی کیسے کم تو رب کریم کرنا ہے، کریے کی کوئی جا نہ بولنے دی کیسے کم تو رب کریم کرنا ہے، مارے آپ تیسا جگا دے وے ایوجے بھی پیدا حکیم کرنا ہے، تیرا پیت کوئی پاوے تے کی پاوے نبی نبیاں دا درے یتیم کرنا ہے، سفری اپنی صفات عطا کر کے اپنا بندہ رؤوف رحیم کرنا ہے، سفری اپنی صفات عطا کر کے اپنا بندہ رؤوف رحیم کرنا ہے، اور تیرے گنجے کریمی وچ کمی کوئی نہیں، چھٹا کرم دا مار دے یا مولا، ہو گئی بحر اسیان ہو گئی غرق جو بحر اسیان اندر میری کشتی نو تار دے یا مولا، میری ہستی دے ساز نو سوز اندر ایک اور نکھار دے یا مولا، عاطف دعا جہانا دے وچ میرے بگڑے وقت سنوار دے یا مولا، اور باز مرشدہ دا گلہ رہن کر دے سانو کوئی بھی رب ملام دا نہیں، بلا کیویں دلدار دی جھلک ویکھے جڑا دل اندر چاہتی پاؤں دا نہیں، وہ کدی نہیں پردے وچ پہنچ سکدا جس نو پردہ نشین غلام دا نہیں، دائم رب دی ایو پہچان اصلی دل وچ آمدہ سمجھ وچ آمدہ نہیں، دائم رب دی ایو پہچان اصلی دل وچ آمدہ سمجھ وچ آمدہ نہیں، دائم رب دی ایو پہچان اصلی دل وچ آمدہ سمجھ وچ آمدہ نہیں، اور ہر رنگ وچ رنگیا رنگ تیرے رنگ رنگ پر رنگ وکھاونا ہے، تھما باج کھلاریا چھت نیلا دھرتی جل دے وچ ٹکاونا ہے، ایک بدلاں دا اگے رکھ اولا می کرم دے آپ وساونا ہے، سارا جگ بجائے نہ مول بجے جڑا آپ چراغ جگاونا ہے، کوئی لکھ پرتا جائے تدھ ولوں تو نہ والیا مکھ پرتاونا ہے، چھری ٹری نہ کسے تے واہ حکمت کسے نوزے دی نیک چڑھاونا ہے، چھری ٹری نہ کسے تے واہ حکمت کسے نیزے دی نوک چڑھاونا ہے، اور ڈال قدرتاں موسیٰ دے وچ آسے جادوگراں دی توڑ نماونا ہے، اور تیرے وچ دوارے کون دم مارے ان چم کھچاونا ہے، عدل بدل دیاں کنجیاں ہاتھ تیرے کسے ڈوبنا ہے کسے تارنا ہے، دائم لا الہ الا اللہ شجر و حجر کو لوں پڑھاونا ہے، دائم لا الہ الا اللہ شجر و حجر کو لوں پہ پڑھاونا ہے، اور میرے پاپ نہ صاحبہ کری ننگے۔ میرے دوستو اگر ہم اپنے سینے میں دیکھیں اپنی ذات میں دیکھیں تو ہم گناہوں سے بھرے ہوئے انسان ہیں، صرف ان محفلوں کی وجہ سے ہمارا نام ہے، نہیں تو ہم کیا ہماری اوقات ہے۔ تو میرے پاپ نہ صاحبہ کری ننگے، کوئی میں ورگا کج مج بھی نہیں، ایس کوڑ مکان فنا اندر رہن کل بھی نہیں تے اج بھی نہیں، چارے کنیاں مالکا ہین خالی کوئی ناز نخرا سج دج بھی نہیں، نام زندگی دا کوئی قدر جاتا سنی موت دے شیر دی گج بھی نہیں، تیرا کھا نہ منیا حکم تیرا ایتھوں وڈا کوئی داغ تے بج بھی نہیں، اللہ پاک تے باج رسول عربیو کسے دائم دی رکھنی لج بھی نہیں، اللہ پاک تے باج رسول عربی کسے دائم دی رکھنی
लज भी नहीं। और कमली पोश आका नामदार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, बैठे ला के राज दरबार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, ऐ दिल ज़िमी उत्ते नूरे पार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, औदर अरशे बरी थी पार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, अगम बल्दियां करो गुलजार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, बैठे ला के राज दरबार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, कर दे दुश्मना नाल प्यार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, चादर अपनी दियो खिलार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, गम खार शाफी मददगार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, दाएं मासियां दे बख्शनार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, दाएं मासियां दे बख्शनार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, दाएं मासियां दे बख्शनार तुसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मैंने तहत लफ्ज़ आपको कलाम सुनाया है। अब हम थोड़ा तर्ज व अदायगी में मैं कलाम पेश करता हूँ, आप भी मोहब्बत से मेरे साथ पढ़ लें। ये सरकार की महफिल है, इसमें कोई छोटा या बड़ा या कोई ऐसी बात नहीं, एक बात मोहब्बत की है, अपने अपने अकीदे की है। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम इस महफिल में बैठे हुए हैं, हम किसी की ग़ीबत नहीं कर रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहे, कोई हमारी आंखें जो है वो बुरी चीज़ नहीं देख रही, तो मस्जिद में जो लम्हा गुजर जाए वो सबसे बेहतर है। तो ये मस्जिद अल्लाह का घर है। तो एक दुरूद पाक हम मिल के पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिल नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। सब पढ़ मोहब्बत नाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिल नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि। जलवे भी आपके उस वक्त थे, कम भी ना थे। ये बात तब की है कि जब आदम भी ना थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिल नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। और दिल है वो दिल जो आपकी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो आपके कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिल नबील व अला आलिहि व सहबिहि। कौन आया अज दुनिया उत्ते ते होया गली गली रुशनाइयां। इब्राहीमी गुलशन अंदर अज अजब बहारां आया। जिन्हों हासिल करन दी खातिर पईयां मक्के विच दुहाइयां। आज़म लाल हलीमा लै गई, हथ मलदियां रह गईयां दाइयां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिल नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا. اب علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب مزید جو ہے وہ پروگرام ہے یہ آگے انشاءاللہ جاری و ساری ہے. حامد مصلی یمون یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیکنڈ سیشن کا آغاز کیا جاتا ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح پہلے آپ ذوق و محبت سے تشریف فرما ہیں، اس ذوق اور محبت کو قائم و دائم رکھیں. اور جو پچھلے حال میں 200 احباب میرے بزرگ موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگلے حال میں تشریف لے آئیں، کیونکہ اگلے حال میں کافی جگہ موجود ہے. یہ محفل کے آداب میں سے بھی آتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ اگلی صفوں کو مکمل کیا جائے. میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگلے حال میں تشریف لے آئیں. جو 200 احباب پچھلے حال میں موجود ہیں وہ اگلے حال میں تشریف لے آئیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. اور آج جو ہم ولادت باسعادت کا دن منا رہے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تذکرے ہو رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اس امت کے سب سے بڑے عالم مفسر ہیں. آپ حضور کی ولادت باسعادت کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے تو میں نے پہلو بدل کر دیکھا تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا کرنے والے کی طرح آسماں کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے ہیں. اور حضور نے جو سجدہ کیا اس میں بھی عاجزی اور انکساری اور رب کی ثنا تھی، لیکن اس سجدے میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ نبی جس کی آمد اس دنیا میں ہوتی ہے وہ اپنی امت کو یاد رکھتا ہے، کہ آج امت اس نبی کو اپنے دل میں رکھتی ہے، وہ مقام و مرتبہ دیتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گے جن کا نام ہے ماہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام دنیا سے شرک مٹا دیا جائے. میں بس اسی پہ یہ دلائل نبوہ میں نقل کی گئی روایت. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی کہنے والے نے ماہی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. سو ہم ولادت باسعادت مناتے ہیں